شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج کی اعتراض ہے کہ یہ ایپیسوڈ میں میجر عدنان اسلم شہید اور ملک و قوم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے تمام شہداء کے نام کرتی ہوں۔ میجر عدنان اسلم شہید نے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی جو رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ میجر عدنان نے بنو آپریشن میں جام شہادت نوش کیا اور ان کے ساتھی ان کی اس دیدہ دلیری کی داستان کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوران آپریشن فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے میجر عدنان اسلم کو پیروں میں گولیاں لگی، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا حوصلہ دیدنی تھا۔ میجر عدنان کا خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا۔ اسی اثنا میں میجر عدنان کے قریب ایک سولجر نے ان کو زخمی حالت میں دیکھا تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کی جانب بڑھا۔ عین اسی وقت ایک خارجی دہشت گرد آگے بڑھا جسے میجر عدنان نے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانب آتے ہوئے ساتھی سپاہی کو فائرنگ کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے اپنے جسم کے نیچے دبا لیا تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ دہشت گرد کی فائرنگ سے مزید 2 گولیاں میجر عدنان اسلم کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ انہوں نے بے مثال بہادری، شجاعت اور ایثار کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ وہ خود تو دشمن کی گولیاں جسم پر کھاتے رہے مگر اپنے ساتھی کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح ایک جان بچا کر پوری انسانیت کو بچا لی۔ زخموں سے چور میجر عدنان اسلم کو صرف ایک ہی بار ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی میجر عدنان نے سب سے پہلے اپنے ساتھی کی خیریت دریافت کی۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میجر عدنان اسلم شہید تو ہو گئے مگر رہتی دنیا تک اپنا نام امر کر گئے۔ ہمارے شہداء کی انہی قربانیوں کی وجہ سے آج ملک و قوم محفوظ ہے، پاکستان محفوظ ہے اور دشمن کی کوئی سازش پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہی قربانیاں ہماری آزادی اور سالمیت کی ضمانت ہے۔ آئیے آپ کو میجر عدنان اسلم شہید کے اہل خانہ سے ملواؤں۔ اس وقت میرے ساتھ یہ جو ننھی سی فرشتہ صفت بیٹی موجود ہے، اس کا نام ہے ہائزن نور۔ یہ ایک ایسی بیٹی ہے جو کہ شہید کی بیٹی ہے۔ اس کے والد اس مرتبے پر فائز ہوئے جس مرتبے پر فائز ہونے کی ہم سب صرف اور صرف خواہش کر سکتے ہیں، لیکن کسی طرح کی عام شہادت ہو تو بات الگ ہے۔ ایک شیر کی طرح لڑتے ہوئے شہادت ہو تو یہ بچی بڑے ہو کے اپنے والد کے شہادت کے قصے کس طریقے سے سنائے گی، اس کا اندازہ کیجیے۔ لیکن ہائزن نور ہی نہیں، میجر عدنان کے صاحبزادے، ان سے بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں ملواؤں گی، لیکن ناٹ جسٹ ہیم۔ میرے ساتھ اس وقت میجر عدنان شہید کی فیملی موجود ہے، وہ فیملی جس کو آپ نے شہادت کے ٹائم پر جو فیونرل تھا، جو جنازہ تھا، اس وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے سنا۔ یہ وہ دیدہ دلیر کی دیدہ دلیر فیملی ہے جو اس ٹائم پر مبارکیں وصول کر رہی ہے۔ کسی بھی طریقے سے یہاں ایک منع کر دیا گیا کہ ہم سے افسوس نہ کیجیے گا، کیونکہ ہمارا بیٹا ایک ایسے مرتبے پر فائز ہے جہاں وہ مر کر بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ بات قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دی کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتا، وہ زندہ ہوتا ہے اور اس کے رزق کا والی و وارث اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوتا ہے۔ اور جس کے رزق کا والی و وارث اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو، ہمارے لفظ سے اس کے لیے موت، ہماری زبان سے اس کے لیے موت کا لفظ کیسے نکل سکتا ہے؟ جہاں جذبات ہیں، جہاں احساسات ہیں، وہیں فخر ہے، وہیں ایک پراؤڈ مومنٹ ہے اس فیملی کے لیے۔ لیکن صرف اس فیملی کے لیے نہیں، میجر عدنان نے مجھے، آپ کو، اس پوری قوم کو سر فخر سے بلند کرنے کا ایک اور موقع دیا ہے۔ اس موقع میں اس فیملی کی، میجر عدنان شہید کی فیملی کی تاثرات میں آج آپ کو سناؤں گی۔ پہلی دفعہ ٹی وی پہ آپ کے سامنے ان کی فیملی رکھوں گی، آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ فیملی اپنے تاثرات بتائے گی۔ اینڈ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک میں نے والد سے، والدہ سے بات کی، میں نے نانی سے بات کی، میں نے ان کے کزن سے بات کی، لیکن کسی نے بھی ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کی کہ ہمیں افسوس ہے۔ سب نے یہی کہا کہ ہمیں فخر ہے، سب مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں ملے۔ اور یہ بات میرے لیے کتنی زیادہ حوصلہ افزا ہے اس کا اندازہ شاید آپ لگا نہیں سکتے کہ ایک گھر میں شہادت ہے اور وہ گھر والے ہمیں
حوصلہ دے رہے ہیں اپنے اس جذبے کے ساتھ. یہی جذبہ ہے. اسی جذبے کے ساتھ میں فیملی کا تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ میجر عدنان شہید کی نانی موجود ہیں, ان کی والدہ موجود ہیں, ان کے والد موجود ہیں اور ان کے ماموں موجود ہیں. آپ لوگ شہید کی فیملی ہیں. پہلے تو پورے ملک کی طرف سے, پوری قوم کی طرف سے, میری طرف سے, میرے پروگرام کی ٹیم کی طرف سے اور ARY نیوز کی طرف سے آپ سب کو سلام. ہماری طرف سے پوری قوم کو سلام. آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں انکل. ماشاءاللہ حائز النور آپ کی طرف ہی دیکھ رہی ہیں اس ٹائم سے. یہ بتائیے گا میجر عدنان کی شہادت کی خبر سن کے پہلے تاثرات, پہلی سوچ جو آپ کے ذہن میں آئی وہ کیا تھی؟ میجر عدنان کی شہادت ایسے ایک دم سے تو نہیں ہوئی. ایک پتہ نہیں 5 گھنٹے کے 6 گھنٹے لڑتا رہا. جب مجھے اطلاع ہوئی کہ بھئی وہ شدید زخمی ہوئے لیکن وہ بچت میں ہے تو میں نے کوئی بات نہیں, یہ تو پارٹ آف لائف ہے, کوئی بات نہیں. وہ میرے کزن ہیں, ان کے بھائی ہیں بڑے فرمان صاحب, تو وہ سمجھے کہ یار کہیں گھبرا جائے گا, لیکن میں وہ گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں پشاور. اور حوصلے میں رہتے ہیں, ایسے نہیں کہ روتے رہے نا. میں نے ان کو بھی منع کیا تھا کہ بھائی کوئی روئے نہیں, انشاءاللہ یہ وقت ہے گزر جائے گا. اگر کوئی ایسے اگر حادثہ ہو بھی جائے, طبیعت انسان ہے, دنیا سے گزر بھی سکتا ہے, تو اس پہ آپ نے صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا ہے. اور وہ صبر اور شکر ابھی تک ہم آپ قائم ہے انشاءاللہ, قائم. والدہ صاحبہ سے بھی میں بات کروں گی. آنٹی, میجر عدنان صرف شہادت سے پہلے ظاہر ہے زخمی ہوئے, جس بہادری سے انہوں نے ساری لڑائی لڑی اور اس کے بعد جس بہادری سے وہ شہید ہوئے ہیں, پوری قوم اس ٹائم پر اس بات پر حیران بھی ہے کہ ہمارے جوان, ہمارے افسران اتنے بہادر ہیں. کیونکہ اکثر اوقات یہ ویڈیو سامنے نہیں آتی یا چیزیں سامنے نہیں آتی تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں لڑائی میں ہو کیا رہا ہے. لیکن ان کی ایک ٹانگ بھی کٹی اس سے پہلے, شہادت سے پہلے. ایک ماں کی حیثیت سے آپ نے ان کو کیسے جو حوصلہ دیا وہ کیسے دیا, یا آپ کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہی نہیں؟ میرا بہادر بیٹا تھا اور جب اس کی ٹانگ کٹنے جا رہی تھی تو اس نے مجھے آنکھوں سے بولنا چاہ رہا تھا کہ میری ماں حوصلے میں. میں نے کہا میرا پیارا قربان جاؤں اپنے وطن پہ. میں نے کہا تمہاری ماں بہت حوصلے میں. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ کر کے اس کو آپریشن تھیٹر کے لیے بھیجا. پھر مجھے پتہ بھی چلا کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے, لیکن پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ کیا. میں نے کہا یا اللہ جس میں تو راضی اس میں راضی. میرے وطن پہ میرے 10 بیٹے قربان. اور آپ نے اپنا اس طرح کا بیٹا قربان کیا آنٹی جو کہ اپنے کورس میٹس میں, اپنے دوستوں میں جانا جاتا تھا ایک ایسے دیدہ دلیر جوان کے طور پر. میں نے سنا ہے, نانی سے بات کروں گی, میں نے سنا ہے کہ شہیدوں کی صفات الگ ہوا کرتی ہیں. شہید باقی لوگوں سے جدا ہوتے ہیں, ان کے احساسات چھوٹے ہوتے سے ہی ویسے ہوتے ہیں. آپ نے بچپن دیکھا نانی کی حیثیت سے, نانی دوسری ماں کی طرح ہوتی, ماں کی ماں ہوتی ہے. تو پالے میں نے نا, اچھا, میں نے بہت اس کے ساتھ وقت گزارا ہے. جب بھی باہر جاتا تھا نا ایک فوج میں تو پھر 3 مہینے 6 مہینے نہیں دیکھتی. پھر وہ مجھے بلاتا, میں تو اس کی ماں سارے ہم ادھر جائیں. جدھر کوٹے گیا ادھر بھی لے کے گیا, چراٹ میں 4 باری لے کے گیا. اچھا, کون سی جگہ وہ گیا میں لے کے گیا. مجھے رات کو پھراتا تھا, بہت پیار میرے ساتھ. بہت کوٹے میں بولتے دادی میں تیرے کو 1 بجے کا ٹائم تھا, اٹھا دیا. ہاں میں تیرے کو باہر ہاتھ رکھ, جو چیز لیتی میں نہیں بیٹھا, میرا گھر بھرا ہے, میں نہیں لینا. تو خفا ہو گیا. پھر میں اٹھ کے چلی گئی, ایسی تھوڑی چیز لے لیا لیکن کپڑے جوتی نہیں لے. میں بولوں میرا گھر بھر. بہت پیار کرنے والا, بہت پیار کرنے ہر کسی کے ساتھ. آنٹی کبھی شہادت کی اس نے ایک احساس ہوتا ہے نا کہ مجھے شہید ہونا ہے, کوئی اس طرح کے جذبات کا احساس کیا کبھی کہ میں نے تو شہید ہونا ہے؟ ہاں روز میں مارتی نہیں جانا, بول میں جاؤں گا, میں شہید ہو جاؤں. میں اپنے خون سے اسٹامو پیپر تھے, پینشن پیپر میں نے اپنا خون لکھا ہے. دادی مجھے نہیں منع کر, تجھے کیا پتا ہے جو ادھر آپریشن ہو رہے ہیں میں ان کو دیکھوں, تو میں پھر چپ ہو جاتی. بہت میرے ساتھ اس کا بہت پیار, کیوں جو ہے میرے ساتھ تھا نا. یہ بچے ادھر کدھر ہو رہے تھے, بولنی ہم اپنی نانی کے ساتھ رہیں. 11 سال کا فوت ہو گیا نا اس کا کینسر کی وجہ.
وہ روتا چھوٹا تھا۔ بھائی ہاں، تھا؟ بڑا بھائی تھا۔ 11 کو اس کی برسی تھی، آج اس کے 32 سال کے 20 سال ہو گئے۔ 25 سال اس کے ہو گئے، اچھا اچھا، اور یہ 31 سال کا تھا۔ وہ اتنا پیارا، اتنا چھوٹا تھا یہ جب وہ، یہ اس وقت اتنا لیکن دونوں بھائیوں میں بہت شوق تھا کہ ہم آرمی میں جائیں، دونوں بھائیوں میں دونوں بھائیوں میں۔ اچھا بڑے اچھا، اوکے، نہیں نہیں، اٹس اوکے۔ آپ ماموں ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ دوستوں کی طرح ہوں گے میجر عدنان کے ساتھ۔ I was like an elder brother to Adnan also. میں اس کا پڑھائی کا ٹیچر بھی ہوں، اچھا، اور اس کے علاوہ اس کا ماموں بھی ہوں، اور میں تو میرا اس کا ایج گیپ صرف 7-8 سال کا ہی ہے، تو ہم تو بڈیز کی طرح بڑے ہوئے، اسپورٹس بھی اکٹھے کی، اور آپ نے جب 6-7 سال کے گیپ کا مطلب یہ ہے کہ یو لائک این ایلڈر برادر، تو چھوٹے ہوتے سے کیا ایسی چیزیں تھیں اس کے اندر، کوئی سرٹن کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ٹریٹس ہوتے ہیں جو شہید کو ایک غازی سے ذرا منفرد کرتے ہیں؟ میں آپ کو اس کے لیے نا 3 سمپل سے پوائنٹس بتاؤں گا جو میں نے عدنان کو ہمیشہ دیکھا ہے، چونکہ اصل میں ہم لوگ ابھی جب اس انسیڈنٹ کے بعد سب لوگوں سے مل رہے تھے نا، تو لوگ ہمیں تھوڑا سا روٹین کا ماموں یا چچا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جن لوگوں کو ہمارا فیملی نیٹ ورک پتا ہے، کس طرح کی ہماری بانڈنگ ہے، کس طرح کی کلوزنس ہے، تو دے نو ہمیں بھی کس طرح کا ایک وہ سارا فیلنگ ہے ہماری بھی۔ لیکن عدنان میں نا میں نے 3 چیزیں بچپن سے بڑی زبردست دیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس کو میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ یار اف آئی ایور تھرو یو ٹو اے ولف پیک آئی نو یو ول کم بیک لیڈنگ دا پیک۔ مطلب اس میں یہ جو لیڈرشپ کوالٹی تھی کہ آپ اس کو بھیڑیوں کے آگے ڈال دیں تو وہ ان کو ٹیم کر کے لیڈ کرتے ہوئے واپس آئیں۔ لیڈرشپ کوالٹی نہ، یہ دیدہ دلیری ہوئی، بہت بہت زیادہ۔ اور دوسری، نڈر ہونا، بالکل، اور دوسری میں اس کو ایک جملہ ہمیشہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، جو کہ میں آنیسٹلی یہ نہیں کہ اب وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا تو اس لیے میں اس کو ایکسٹرا وہ کر رہا ہوں، لیکن جینوئنلی آئی ہیو دس فیلنگ فار ہم کہ کڈز وانٹ ٹو بی ڈاکٹرز اینڈ انجینئرس بٹ ہی آلویز وانٹڈ ٹو بی اے لیجنڈ۔ اور یہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی بچپن؟ مطلب میں اکثر یقین کریے، میں اور عدنان نا، جیسے میں اپنے گھر والوں کو جب کبھی کہتا ہوں یار آپ میرے لیے، اور یہ ابھی کی نہیں، بہت پہلے سے میں ان کو کہتا ہوں یار کہ دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ شہادت کی موت نصیب کرے، لیکن یہ مجھے ڈانٹتے تھے۔ لیکن اب میں ان کو کہتا ہوں تو اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، تو دیکھیے اب وہ عدنان انشاءاللہ ہماری ایک فیملی کی لیگیسی لے کے چلے گا۔ مجھے یقین کریے اس انسیڈنٹ کے بعد اس دن سب سے پہلا جو میرا پراؤڈ مومنٹ تھا ایز اے ٹیچر، پڑھائی میں اس کا میں استاد رہا ہوں، تو مجھے یہ پراؤڈ مومنٹ تھا کہ اس سے پہلے نا لوگ ان کو جانتے تھے کہ یار یہ سر عمران کے نیفیو ہیں، سر فرمان کے نیفیو ہیں، لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی، یقین کریں میں جنرلی بتا رہا ہوں کہ اب آپ کو پہچانا کہ اب جائے گا مجھے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا، اس دن ہر جو بچہ میرا اسٹوڈنٹ ملا مجھے کہہ رہا تھا کہ اچھا سر میجر عدنان شہید کے آپ ماموں لگتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ سر عمران یہ آپ کے نیفیو تھے، انہوں نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا۔ اب آپ ان کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ بالکل، تو دس از اے بگ آنر فار اس۔ اٹ از انڈیڈ۔ انکل، یہاں اب وہ بات آتی ہے کہ ایک تو وہ ہی واز ناٹ جسٹ این آرڈینری سولجر یا آرڈینری آفیسر، پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے میں نے سنا، اور پڑھائی میں اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈرز کے اندر بھی جا کے کورسز کیے، یہاں بھی ان کے ڈفرینٹ کورسز تھے، تو وہ کورسز کے دوران ان کا وہ جذبہ بڑھتا چلا گیا۔ کیا آپ نے چینجز دیکھی ان کے اندر، کیا تبدیلیاں دیکھی؟ پڑھائی اس کی ایسی ہوتی تھی کہ وہ یعنی پیپرز کے یہ جیسے سال کے شروع میں بہت سلو کم پڑھتے تھے، لیکن جب امتحان کا وقت آتا تھا تو اس میں بہت تیز، پھر وہ جو نا آخری جو مہینہ ہوتا نا اس میں بہت زیادہ زور لگاتے تھے اور اچھی پوزیشن لے لیتے تھے۔ اسکالرشپ میں بھی گئے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو والدین کی حیثیت سے بچپن سے آپ لوگ کچھ خاص دیکھ رہے تھے ان کے اندر کہ کچھ خاص تو ہے؟ مجھے یقین تھا کہ کچھ کر کے دکھائیں گے۔ اور یہ یقین کب پختہ ہوا؟ یہ یقین بچپن سے تھا، لیکن جب یہ فورسز میں اور جب اس کے جذبات دیکھیں کہ ایک یہ ہر آدمی کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، بالکل، تو اس کی زندگی کا ایک مقصد یہ تھا کہ میں اس دھرتی پہ قربان ہو جاؤں۔ تو فوج آنے میں آنٹی کیا ان کی موٹیویشن تھی؟ بیکاز بہت سارے لوگ تو نہیں آپ کے خاندان کے شاید فوج میں، جو مجھے پتا چلا، میرا بھتیجا، ہاں، لیکن وہ باقی سارے چھوٹے ہیں نا میجر ابھی جائیں گے تو اور تیار ہو گئے۔ وہ ان کے لیے کیا موٹیویشن تھی میجر عدنان شہید کے لیے کہ میں نے فوج میں جانا ہے اور میں نے ملک اور قوم کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا؟ اس نے ایک آفر آئی تھی آسٹریلیا سے اس کے لیے، اور ایک آفر تھی آرمی کی، تو وہ جب آرمی میں ٹیسٹ دیا تو ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن آیا، تو بس وہیں پہ سلیکٹ ہوا ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے سنجی آپ آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو وہ دیا نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے کہا مجھے لیڈ چاہیے, ہر جگہ مجھے لیڈ چاہیے. اچھا. تو ماشاءاللہ اس نے ہر جگہ مجھے لیڈ کر کے دیکھا ہے, ماشاءاللہ. اور نہ دیکھا ہے کہ میں ٹوٹ رہا ہوں, نہ اف تک نہیں کرتا تھا کسی معاملے میں. ایس ایس جی پھر آئے, ایس ایس جی کا وقت آیا تو میں نے کہا رائل اکیڈمی کے بعد وہاں پہ ماشاءاللہ اس کو جرنیلوں نے مجھے سلوٹ کیا ہے کہ یہ کس طرح کا بیٹا ہے, یہ آپ کا پراؤڈ آف یو. اٹھ اٹھ کے ٹوپیاں اتار کے مجھے, اور مجھے پاس بٹھاتے تھے کہ آپ ہمارے پاس بیٹھیں گے. اچھا. تو ادھر بھی اس کو پراؤڈ آف یو کر کے مجھے انہوں نے اسی طرح جیسے آج وہ ہے تو کہتے ہیں یہ ہمیں چاہیے, ہمارا ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. میں نے کہا نہیں, یہ پاکستان کا بیٹا ہے, یہ امانت ہے, اور یہ پاکستان میرے ساتھ ہی جائے گا. ابھی میں اس کے پریڈ میں گئی, شامل ہوئی تھی, پھر میں ساتھ لے کے آئی ہوں اس کو. اچھا. وہ چاہتے تھے وہ وہی رہے, رائل ملٹری اکیڈمی کے بعد وہ وہی رہے. وہ سب کو پسند تھا ادھر, سب کو. میں کہتی ہوں ایک جرنل ایسا نہیں تھا کہ اس کو پسند ہو. اچھا. جس نے اپنا دل میں, ہر کسی کے دل میں اپنا جگہ بنائی تھی. واہ. اور اخلاق سے یا کارکردگی سے, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بس کوئی عجیب سی. اچھا. عاجز انسان تھا, بہت عاجز, اور دشمن کے لیے بہادر شیر, ببر شیر, اور اپنوں کے لیے اتنے ہی نرم. اپنوں کے لیے اتنا نرم. اور پھر میں نے کہا بچہ مجھے ایس ایس جی, کسی کا دل نہیں دکھایا, مجھے ایس ایس جی کا شوق ہے. تو پھر کہتا ہے جی امی. آپ کا شوق تھا یہ؟ میرا شوق بھی تھا, اور وہ خود بچپن سے میرے بھائی نے اس کو ٹرین کیا ہوا تھا. آپ کے بھائی وہ جو ان کے میرے سسر بھائی وہ ابھی ہم ان سے بات کرنے لگے, وہ جو پاکستان زندہ باد کے نعرے. جی وہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل چیمپئن ہے. اچھا. تو انہوں نے کون سا کام ہے جو میرے بھائی نے ان کو نہیں سکھایا, کون سی ایسی ٹریننگ ہے جو میرے بھائی نے ان کو نہیں سکھائی. اچھا. تو ماشاءاللہ وہ کمانڈو کی ٹریننگ میں آیا, گوشے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چمڑے اتارے. میرے بیٹے نے آف نہیں کیے, بالکل میرے بیٹے نے آف نہیں کیا. ماشاءاللہ میں نے کہا مجھے لیڈ چاہیے. تو ایس ایس جی میں جا کے سب سے پہلے آپ اس کی فلم دیکھے, لیڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جدھر گیا, کوئٹہ میں گیا, بھی دیکھی جو پیچھے. ہاں جی, کوئٹہ گیا, وہاں پہ ٹیچنگ میں لیڈ کیا ہے. جدھر گیا, وزیرستان میں ماشاءاللہ دہشت گردوں کا بہت خوبصورت سے مقابلہ کیا. اور وہ بھائی کو پتا ہوگا تمغہ بصالت ہوتی ہے کہ کیا, وہ اس کو اناؤنس کیا. ماشاءاللہ سب کے آفیسروں کے دلوں میں بھی جگہ, انسانوں کے دلوں میں بھی جگہ, پوری عوام کے دل میں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. اور میں نے کہا بچے خالی آتا, لیکن مجھے 2-3 مہینوں سے پتہ چل گیا تھا کہ میرے بیٹے کو ابھی شہادت کا بہت شوق ہے. 2-3 مہینے سے آپ کو پتا چلا؟ 2-3 مہینے سے مجھے پتا, ماں سمجھ جاتی ہے. کیسے آپ کو کیا کوئی احساس ہوا, کوئی چیز محسوس ہوئی, یا پھر آپ کو کچھ بتایا میجر رضوان شہید؟ اس نے کچھ نہیں بتایا, اس نے صرف وائف کو اپنے اللہ کو قدرتی دکھا. کیا کہا اپنی اہلیہ کو؟ وہ اپنی اہلیہ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسے کرو ایسے کرو. فرسٹ ایور ٹائم کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا, بٹ ہماری بیٹی ہمیں بتا رہی تھی کہ سارے جو ڈاکیومنٹس تھے ان کو لائن اپ کر کے انہوں نے فائل کی فارم میں ان کو دیا. اینڈ دا لاسٹ ٹائم جب وہ جانے لگے تھے ابھی ریسنٹلی آخری چھٹی میں, تو ہی واز لوکنگ اپنے گھر کو نا, وہ ایسے وہ بلکہ باجی نے اس کو وٹنس بھی کیا اس چیز کو. تو آئی تھنک یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کیا ایسے کام تھا جو کر رہے تھے. یہ اپنی بیوی کو اور اپنی بہنوں کو, ایک بہن تو باہر ہوتی ہے ان کی, تو چھوٹی بہن کو اور ان 2 بچوں کو سارے اپنے دوست جو شہید ہوئے ان کے گھر وزٹ کرواتے تھے. اچھا. کہ وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھے, میں سمجھ گئی تھی. اچھا. میں بالکل سمجھ گئی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. پھر وہ جب اس بار جانے لگا تو اس نے اپنے گھر کی طرف جیسے دیکھا ہے نا, تو میں اسی ٹائم سمجھ گئی. تو آپ نے اپنی بہو کو بتایا؟ نہیں, میں نے آپ کی بہو آپ کی بھتیجی ہے میرے, سرفرمان کی بہن بیٹی ہے. میں نے کسی کو نہیں بتایا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو اس کی خواہش ہے وہ میری خواہش ہے. اچھا. اس کی خواہش پوری کر دے, جس نے ہمیشہ میری خواہشیں پوری کی ہیں, بلکہ پورے خاندان کی خواہشیں پوری کی ہیں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو اس کی خواہش ہے وہ تو پوری کر دے. اور اس کی دل سے خواہش تھی کہ میں شہید. ایک ماں اپنے بیٹے کی شہادت کی خواہش کر رہی اور دعا کر رہی ہے. اللہ سے الحمدللہ. یہ بھی ایک الگ توکل کا لیول ہے. اللہ تعالیٰ سے یقین کرے, میں دل سے اتنی خوش ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں لوگوں کو چپ کرا کے میرا گلا بٹھا دیا. انکل آپ سخت
فادر تھے, یعنی وہ ایک ہارش قسم کے ویسے فادر جو کہ ڈانٹ ڈپٹ والے, یا پیار محبت کے؟ یہ سوال میں نے آپ سے کرنا ہے, لیکن ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو میجر عدنان شہید کے سسر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وہ ان کے سگے ماموں بھی ہیں اور سسر بھی ہیں. آپ نے ان کی جو ویڈیو تھی وہ دیکھی ہوگی جس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں, اور ابھی آنٹی بتا رہی ہیں وہ ٹیچر بھی ہیں, یعنی ان کے استاد بھی ہیں. تو ول گیٹ ہم ایز ویل آن دا انٹرویو آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہم میجر عدنان شہید کی اہل خانہ سے گفتگو کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے جو بریک سے پہلے والا سیگمنٹ تھا اس میں آپ نے ان کی خوبصورت سی, پیاری سی, معصوم سی بیٹی حائزن نور بھی دیکھی, جو کہ اس قوم کی بیٹی ہے, کیونکہ اس قوم کے دیدہ دلیر سپوت نے اپنی جان میرے آپ کے امن سکون کے لیے قربان کر دی ہے. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے میجر عدنان شہید کے والد سے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ سخت والد تھے یا نرم دل والد تھے. انکل, یہ تو آج میری بیٹیاں موجود نہیں ہیں, نہیں تو وہ آپ کو بتاتی کہ میں کس قسم کے والد ہوں. میں بالکل نرم اور رومانٹک سا بندہ ہوں. تو یہ عدنان جو تھے میجر صاحب آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو جب یہ چھوٹے ہوتے تھے تو اس کو میں گراؤنڈ لے جاتا تھا. ادھر ان کے میرے ایک دوست تھے, وہ کیپٹن تھے اس زمانے میں. تو مجھے اس بندے نے کہا کہ یار اس کو آرمی میں بھیجنا. شروعات وہاں سے ہوئی تھی آرمی بھیجنا, یعنی اس نے کہا کہ اس کو آرمی میں بھیجنا. تو یہ بات اس نے سن لی تھی. تو مجھے پھر کہتا تھا کہ یار وہ جو عباسی صاحب تھے نا, اس کی بات میرے دل کو لگی تھی. اچھا, میجر عدنان کہتے تھے. ہاں, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آرمی اس نے پھر جوائن کیا. اور دوسرا یہ کہ دوستی کا یہ عالم تھا کہ وہ مجھے یار استاد کہتا تھا, میں اس کو یار کہتا تھا. اور کبھی کبھی میں فوجی کہہ دیتا تھا. یعنی ہم دوست لوگ تھے آپس میں, بڑے اچھے دوست تھے. اور یہ نہیں تھا کہ بیٹیوں کے ساتھ زیادہ تر باپ زیادہ نرم دل ہوتے ہیں, بیٹوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں, بلکہ چاروں کے ساتھ. بلکہ پچھلے سال ہم کوئٹہ میں تھے تو فٹ بال کھیلتے تھے, دونوں فٹ بال کھیلتے تھے, ساری ٹیم کھیلتی تھی. تو میں اکثر اس کو ہی پاس دیتا تھا کیونکہ وہ فارورڈ میں ہوتے تھے, میں ڈیفینس میں ہوتا تھا. تو باقی جو باہر سے کنٹریز سے لوگ آئے ہوتے تھے نا, سعودیہ سے اور ادھر ادھر سے, افریقن سے, ہمارے اپنے پاکستان کے بھی تھے, تو وہ ایک ہم پہ وہ ایک ذرا طنز کرتے, سمیع اللہ کلیم اللہ آپس میں لگے ہوئے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کی لیگیسی کو بچوں کے لیے پر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کے بیٹے کی لیگیسی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں تو اس مرتبے پہ کبھی فائز ہی نہیں ہو سکتا. تو کیا ایسی چیز ہے جو اب ایک والد کی حیثیت سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو مجھ سے بہت سبقت لے گیا؟ میں اب اس کے بارے میں میرے پاس تو الفاظ نہیں, بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا سر نہیں تھا, آج میرا سر اس نے بلند کر دیا. میں بے نام تھا اور نام دیا, نام والا بنا دیا مجھے. اگر آپ کے پاس ایک اور میجر عدنان جیسا بیٹا ہوتا تو اس کو ایک منٹ, وہ جب ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ اس کو ذرا جگائیں تو تاکہ ہوش میں آ جائے, کوئی آواز دو, تو انہوں نے مجھے کہا سلو کہنا, یہ نہ کہ کان پھٹ جائیں. تو میں نے کہا عدنان, اس وقت میں نے فوجی نہیں کہا, میں نے عدنان اٹھو, ونس اگین. ہاں, ایک بار پھر شہادت کے لیے جاؤ. واہ, یہ جذبہ ہوتا ہے. آپ فادر ان لا بھی ہیں, ماموں بھی ہیں, استاد بھی رہے میجر عدنان شہید کے, اور آپ نعرے بھی لگاتے رہے پاکستان زندہ باد کے. آپ کی بیٹی میجر عدنان شہید کی اہلیاں ہیں, ان کے لیے تو یہ بہت بڑا لاس ہے نا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جذبہ دیکھ کر مجھے حیرانی بھی ہوئی اور فخر بھی ہوا کہ بیٹی کے مطلب داماد کے جانے پر ایک سسر اور بھانجے کے جانے پر ایک ماموں کس طرح اتنا چھاتی چوڑی کر کے, سر فخر سے بلند کر کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے کی وہ آواز نکال سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس شہزادے کا, اس شہید کا ماموں, سسر, استاد, لیکن اس سب سے بڑھ کے وہ میرا بڑی تھا. بڑی ان دا سینس کہ ہم نے زندگی اور موت کو بہت قریب سے کئی دفعہ دیکھا ہے. ایسے ہم پیراگلائڈنگ میں میرا یہ اسٹوڈنٹ ہے, آرچری میں پاکستان نمبر 1, MMA میں یہ پاکستان نمبر 1, کراٹے میں پاکستان نمبر 1, رافٹنگ میں پاکستان نمبر 1, بنجی جمپ پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں کرائی. میرے پہلا بچہ تھا جس نے پہلی بنجی جمپ یہاں پہ انٹروڈیوس کرائی میرے ساتھ. راک کلائمبنگ, فری راک کلائمبنگ, اس کے پاس رائڈنگ,
स्केटिंग, जस्ट नेम इट, रियल टाइम हीरो है हमारा और फॉर एवर ये रहेगा। मैं अदनान के लिए ये कहूँगा कि अदनान एक वॉर मशीन था। मैंने बल्कि चीफ साहब से भी मेरी बात हुई तो मैंने कहा आपकी वॉर मशीन थी ये, कि वो ये घर से ही कमांडो बन के गया था। जब भी वो SSG वाले मुझे सारे अभी इवन 2-3 जगहों पे मैं बहुत फेमस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो इंटरनेशनल प्लेयर। मैंने 5 गोल्ड मेडल सैफ गेम में जीते हैं, तमगा इम्तियाज़ मिला है, 60 के करीब मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीते हैं, पैराग्लाइडिंग के वर्ल्ड कप, कराटे के वर्ल्ड, सारा खेला है। मेरी सारी अचीवमेंट एक तरफ करके इसके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है, क्योंकि ये कौम का बेटा और इस कौम के बेटे ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। और जो मेरे उस दिन नारे लग रहे थे वो इसलिए थे कि एक हकीकत में मैंने जब हम लोग गैरिजन से इसका अलविदाई तकरीब हुई वहाँ पे, तो वो एक अमेजिंग थी। लेकिन जो इसके ग्रेव के ऊपर हमने, ग्रेवयार्ड में इसके कबर के ऊपर हमने जो हालात और जो मनाजिर देखे हैं, क्या मनाजिर देखे, वो मैं आपको बता ही नहीं सकता। जश्न था, कोई हमारे घर में किसी को भी वो अफसोस नहीं था। हम सब एक दूसरे को कहते कि आपको मुबारक हो। मेरी बहन जो है ना, ये बब्बर शेरनी है, वो तो मैं देख रही हूं। बाप जो है ना उससे बड़ा शेर है वो मेरे भाई। शेर और शेरनी का बेटा ही इस तरह का शेर हो। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो मुझे खान जी, मामा, और वो मेरी आंखों को समझता था, मैं उसकी आंखों को समझता था। इन्होंने तो पैदा किया है, ऑफ कोर्स सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है, मैं कुछ इसमें लेकिन कुछ भी आपने नहीं कब करता। ये डिसाइड किया कि मेजर अदनान शहीद एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा जवान है जिसको आप अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपनी बेटी थमाएंगे? मेरे लिए मैं बार बार ये कहूँगा कि ये अदनान को जो मैंने बेटी दी है नहीं, इन्होंने मुझे अपना बेटा दिया। अच्छा, मैंने बेटी नहीं दी, इन्होंने मुझे अपना बेटा दिया। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट सन इन लॉ, बेस्ट स्टूडेंट। मैंने जितनी तारीफें आपके दामाद की सुनी है, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि उसने बहुत सारे दिल जीते, बहुत सारे दिल जीते। और वो पूरे पाकिस्तान का बेटा ना, बेशक। वो पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। इनको मुबारक तो होनी है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के लिए बाबरकत था। और पाकिस्तान की आर्मी के लिए आप ये समझे कि एक नई जिंदगी, नई रूह फूंकी उसने। अब मैं उनकी अहलिया से तो बात नहीं कर सकती, जाहिर है वो इद्दत में है, लेकिन आपसे तो पूछ सकती हूँ कि आपकी बेटी के क्या एहसास हैं? मेरी बेटी माशाल्लाह इन दोनों से भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे बहादुर है। बहादुर है माशाल्लाह। और वो बहुत वफादार है माशाल्लाह। बड़ी सब्र वाली। अल्लाह पाक ने ऐसे बच्चों के लिए फिर ऐसी बीवियां रखी हैं। बेशक, वो कुरान पाक में कह दिया गया कि अच्छे मर्दों के लिए यहाँ पे जब उसकी हम लोग बॉडी ला रहे थे तो वो मेरी बेटी कहती थी, अल्लाह पाक सबसे कहती थी कि छोली उठाई कि सब दुआ करो, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे, शहादत कबूल करे और अल्लाह उसको जन्नत में 70 नहीं 140 ऊरों का सरदार बनाए और उन सब की क्वीन मैं होंगी। तो ये वो कहते हैं ना, रियल टाइम वॉरियर है और वॉर मशीन है। और अल्लाह पाक इस जैसे इंशाल्लाह अभी हमारा जो नवासा आपने देखा रोमान, बिल्कुल। एंड अभी मेरी जिंदगी का मकसद इसके 2 बच्चों के साथ है, मेरी अपनी बेटी के साथ है कि मैं इनको इंशाल्लाह एक और अदनान बनाऊंगा और वो इससे तो रोमान अब मेजर अदनान शहीद की लेगेसी को आगे लेके इंशाल्लाह हमारे खानदान के भी सारे बच्चे, बल्कि कब्रिस्तान में भी ना बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेके आए तो वो कहते हैं सर इनको भी आप अदनान बनाए। माशाल्लाह। तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होता है। SSG में लोग मुझे मामू इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं 2 बातें वो कोई करता था तो तीसरी मामा की बात करता था कि मेरे मामा ने ये चीज हमें पहले की कराई हुई है। तो ही वॉज हाईली ट्रेंड और मैं उसको अब अपना भी गुरु समझता हूँ। वो मेरा दिल अपने साथ लेकर चला गया। बाकी हम इस कौम को इकट्ठे करने में अदनान का जो किरदार है, मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ने उसके खून के बदले ने इस कौम को एक कर दिया। ये आप देख सकते हैं, जो मौत है वो अभी भी हम मीडिया पे जब जाते हैं फेसबुक पे तो ऐसे लाइन में मेरे ऐसे लगता है कि ये फेसबुक इसके वाले साहब असलम साहब की है कि वो अपने बच्चों की सिर्फ फोटो लगा रहे हैं। हमें नहीं पता कौन है वल्लाह आलम। अभी मैं सदर गया था तो मरी रोड भरा हुआ है, ये सारे इस्लामाबाद की तरफ हमने तो किसी को भी नहीं कहा, लेकिन इस शहीद की बरकत से वो लोग हमारे इधर आए हैं। ये हमारा मतलब वो जो मैं पैसे इसको देता था तो कहता था मैं नहीं लेता हूँ, तो मैं कहता था बच्चे लोग जब तुम बहुत बड़े अफसर बन जाओगे तो तुम मुझे वापस कर देना, ज्यादा मैं बल्कि तुमसे खुद मांगा करूंगा। तो उसके गुड बाय वाले दिन वो हमें कर्जोई करके चला गया कि मैं अब सारी उम्र उसका कर्ज उतारूंगा, मैं नहीं उतार सकता हूँ। और आई कैन अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स और ये जो जज्बात हैं वो आपकी आंखों से, आपकी आवाज से झलक रहे हैं। आई एम श्योर जो कौम के लोग देख रहे हैं वो भी ये चीज देख रहे हैं कि आप सिर्फ ससुर नहीं थे, सिर्फ मामू नहीं थे, बस मैं बड़ी बस वो नजर आ रहा है। और मैं एक और भी इस मीडियम से कहूंगा, मेरी बेटी बेवा नहीं है,
وہ شہید کی بیگم ہے, قیامت تک رہے گی تو انشاءاللہ. ہم سب کی بہن ہے, اس نے جتنی بڑی قربانی دی ہے وہ قربانی کوئی کوئی دے سکتا وہ ہے. قوم کی بیٹی ہے, اس کو اور اس کے بچوں کو یتیم نہ کہا جائے. اس کے بچے شہید کے بچے ہیں, اور شہید مردہ نہیں ہے. نہیں, ہمارے مذہب میں بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کی بیٹی اور میجر عدنان شہید کے بچوں کی تعظیم اور ان کی ایون کفالت جو ہے وہ اس پوری قوم کے اوپر فرض ہے. انشاءاللہ اللہ. انکل, اب اس ٹائم پر رومان ابھی آیا ہے, آپ کے پاس آیا ہے, آپ کے پاس آ کر چلا گیا, آپ اس میں میجر عدنان کی جھلک دیکھتے ہیں؟ اس کی عادات, اس کی حرکتیں ویسی ہیں جیسے آپ کے بیٹے کی؟ بالکل ایسی ہی. اور وہ اس کا باپ وہ کم ہے, میں زیادہ ہوں, کیونکہ اس نے اسی وجہ سے اس کو زیادہ اپنے ساتھ نہیں لایا کہ وہ جس رستے کا سپاہی تھا وہ کسی وقت بھی اس کے ساتھ ہو سکتا تھا, اس لیے اس نے کہا کہ یار یہ آپ ہی سنبھالو, اور میں نے اس کو بھرپور ذریعے سنبھالا. رولنگ کر کے دکھائی تھی, اس کو میں نے ایکٹیو کیا ہوا. یہ بچپن کا ایگزیکٹلی عدنان ہے. اچھا, جو شرارتیں اس کی ہیں, کراٹے کرتا ہے ابھی سے؟ ابھی تو 2-2.5 سال کا ہے میرے لیکن خیال میں نے میں. ایکٹیو کر دیا اس کو. میں تھا نا, بولتا ہے میرا داجی ہے. وہ بولتا ہے مجھے داجی بولا نا, تو وہ داجی میرا داجی ہے کھڑا ہے, اس کو بول رہا ہے, اس کو نہیں بول رہا, اس کو میرا داجی ہے. ماشاءاللہ اتنے پنچ مارتا ہے نا باکسنگ میں. اچھا, اتنا سونا کھیلتا ہے بچوں کے ساتھ. نانا سکھاتے ہیں نیچے. ہاں, یہ سکھاتے ہیں نیچے سے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ میجر عدنان کی ظاہر ہے مطلب پردے کے پیچھے چلے گئے نا, وہ موت واقعہ نہیں ہوئی, شہید کبھی مرتا نہیں جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, بٹ پردے کے پیچھے چلے گئے, اب نظر نہیں آ رہے کم از کم, تو وہ نظر نہ آنا کھٹکے گا؟ نہیں بالکل نہیں, مجھے نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا اس کی بڑی اسٹرانگ فیلنگ ہے. آپ فل فزیکلی ہم اس کو فیل کرتے ہیں. ریئلی آئی سویئر ٹو گاڈ, میں اس کو فل فزیکلی فیل کرتا ہوں, اور یہ بھی کرتے ہیں. لیکن میں نے اس کا ہنس و مذاق کے حساب سے بھی اس کے مجھے سارے گلمسز آتے ہیں, اور میں اس کو پوری 3D میں دیکھتا ہوں, لائک نوٹ کے وہ فیلنگ میں نہیں دیکھتا ہوں. اور میں آئی کانٹ ایکسپریس ہیئر, بٹ انکل آپ کے ساتھ بھی ایسے؟ اس کے لیے پتہ ہے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جس کے الفاظ میں بیان کروں کہ وہ ہمیں نہیں, وہ ہم میں. احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ میں بھی ہمارے اندر موجود ہے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایون فیونرل کے ٹائم افسوس ہوا ہے. میں کہا میں ماں ہوں کہ میرا بیٹا زندہ ہے, میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ وہ دنیا میں نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے اتنا اطمینان ہے. اس کا کمال یہ تھا کہ میں سب سے خاندان میں غصے والا ہوں, سپورٹس کی وجہ سے اتنے وہ تکلیفیں سے ہے کہ تو تھوڑا سا اگریسو ہوتا ہوں. وہ آ کے بس ایک جفی مارتا تھا, خان جی میں سنبھالوں گا. دوسرا جب اس کے فیونرل کا بھی ہو رہا تھا سارا ایک سیٹ اپ تھا. مجھے ایک بات بتائیے گا, سوری ایم کٹنگ یو شارٹ, میجر عدنان غصے والے تھے یا نہیں؟ بالکل. وہ اس کا غصہ بہت کلاسیکل ہے. وہ غصہ بہت مطلب اس کی آنکھوں میں وہ جو بات تھی نا, اس کو غصے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اچھا, اس کی آنکھیں ایسی تھی پیار سے, اور مطلب وہ یہ نہیں کہ بالکل وہ شریف بڑا مطلب کلب میں باکسنگ اور وہ ایسی صرف اس کی آنکھیں بہت تھی. اچھا, تو دوسری جو میں بات کر رہا تھا اس میں یہ تھا نا کہ اس کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ وہ جب آتا تھا تو وہ ماحول کو سمیٹ لیتا تھا. میں نے اس کے فیونرل میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہیں سے وہ آئے گا تو وہ کہے گا ماموں آپ میں آگے ریلیکس کرو, میں مینیج کرتا ہوں سارا. اپنے جنازے کو بھی وہ مینیج کر لیتا. بٹ اللہ پاک کے پاس ہے, قندیلوں میں ہے, رزق پا رہا ہے, ہمیں اس پہ خوشی ہے. اور ان کو میں کہتا ہوں یار آپ لوگ کھایا پیا کرو, آپ سے اچھی خوراک اللہ پاک اچھی جگہ پہ رہ رہا ہے, اچھی اس کو اللہ پاک نے آپ کے انتظار میں. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, میں اس ٹائم پر نا میرے پاس الفاظ کی کمی ہو گئی ہے. آپ لوگوں کا جو جذبہ ہے, جو جوش ہے, اور جو جس آپ کہہ رہے ہیں یو کین فزیکلی فیل ہم اوور ہیئر, وہ جو احساسات ہیں میرے خیال میں ہمارے جو ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے نا وہ بھی حیران ہوں گے اس ٹائم پر کہ شہید کی فیملی, جو شہید تیار ہوتا ہے, شہادت کے جذبے کو لے کر آگے بڑھتا ہے, اس جذبے سے سرشار ہوتا ہے, وہ ایسے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے آپ جیسے خاندان والے ہوتے ہیں, آپ جیسی فیملیز ہوتی ہیں, وہ فیملیز جو کہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں اتنی بہادری سے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, جب اس کا جا رہا تھا گریو یارڈ کی طرف, بہت لمبا الحمدللہ اللہ نے اس کی برکت کی وجہ سے جن لوگ نہیں جانتے تھے, تو اس کی گریو پہ جاتے ہوئے میں سوچا میں اس کو جاتے ہوئے کیا تحفہ دوں کہ میں اس کے ساتھ رہوں. تو میں نے لاسٹ ساؤتھ ایشین گیم میں انڈیا کے ساتھ فائنل کھیلا تھا, اور میں جیتا تھا الحمدللہ, 2 گولڈ میڈل تھے. تو وہ ویسٹ کوٹ تھی میرے پاس, تو وہی پہن کے جس میں آپ نے نعرے دیکھے, تو گرین کلر کے پیک کر کے
تو میں نے کہا اس کے سینے پہ رکھو کہ یہ ماما کیا تحفہ اس کے ساتھ جائے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل بندہ تھا، اور بلکہ انٹرنیشنل کیا گلیکسیز وائز انٹرنیشنل ہو گئے. تو جب اللہ پاک کے پاس جائے تو اس کے پاس یہ چیز ہو کہ یار میرے مامے کی امانت میرے ساتھ ایک نشانی ہے، تو یہ آخری تحفہ تھا جو میں نے اس کو دیا. ابھی ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، لیکن بریک کے بعد ان کی ہمشیرہ جو بہن ہے، چھوٹی بہن، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی، وہ بھی اپنے احساسات بتائیں گی. کیونکہ دیکھیے بہن کے لیے ایک بھائی ایک ڈھال کی طرح ہوتا ہے. وہ ڈھال پردے کے پیچھے چلے جائے تو پھر کیسا احساس ہوتا ہے، وہ بہن کی زبانی سنیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک کے بعد ہمیں میجر عدنان شہید کی بہن نے جوائن کیا ہے. ان سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایسا بھائی ہو تو بہنیں بڑا پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہیں. الحمدللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ہمارا بھائی ایسا ہے جو کہ بہت دیدہ دلیر ہے. میجر عدنان نے بچپن سے آپ کو ایک بہن کی، اور آپ چھوٹی بہن ہیں جی، تو چھوٹی بہن کی حیثیت سے آپ کو کیسے پروٹیکٹڈ رکھا؟ ایکچولی جب میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی رضوان، تو جو عدنان کینسر سے بھائی جن جی کی. عدنان بھائی کافی چھوٹے تھے اس ٹائم، لیکن میں ان کے جذبے کو بڑا سراہتی ہوں کہ اس ٹائم میں انہوں نے کہا تھا کہ تم میری بیٹی ہو، مطلب ایک چھوٹا سا بچہ. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم میری بیٹی ہو، اور اس وقت سے لے کر آج تک ان کے اپنے 2 بچے بھی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کمی محسوس نہیں کروائی تھی بہت زیادہ. اور انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا کمانڈو بیٹا بولا تھا، اور میں یہ پروف کروں گی ان کے بعد وہ زندہ ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ میں ان کی پوری جو وہ چھوڑ کر کیسے پورا کرنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ ایکچولی وہ کہتے تھے کہ میں جب میری امی بیمار ہوتی تھیں یا ابو ہوتے تھے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ میری کمانڈو بہن ہے اور یہ بھاگے گی ہاسپٹلس میں. جب سب اوکے ہو جاتا تھا میں ان کو صرف کہتی تھی کہ بھائی سب اوکے ہے، تو وہ کہتے تھے ویری گڈ، کیونکہ ان کو ٹرسٹ تھا اور وہ ہمیں ایسا بنا کر گئے تھے بچپن سے ہی، ہمیشہ سے انہوں نے یہی تربیت دی تھی. تو الحمدللہ میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں. ہم نے ایک دلیر بیٹا پاکستان کو دیا ہے، پوری دنیا کو دیا ہے، اور انشاءاللہ اس نے بہت عظیم قربانی دی ہے. اور انشاءاللہ کبھی بھی کسی کو بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. آپ میں کبھی یہ احساس تھا کہ میں بھی آرمڈ فورسز میں جاؤں اپنے بھائی کو دیکھ کے؟ میں تو اب بہت زیادہ ہو گیا. پہلے شاید اتنا نہ ہوتا ہوگا، لیکن اب میرا بہت جذبہ ہو گیا. لیکن جو کام اس کے بھائی نے کیا وہی اسی نے میں اس کو فالو کرنے کی کوشش بہت کرتی ہوں. آپ کے اندر بھی وہ شہادت کا جذبہ جی بالکل، شہادت کا تو ہے. میں اس کو بہت زیادہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتی تھی. لاسٹ ٹائم میں اپنے ہسبینڈ کے پاس دبئی میں تھی، تو 6 months پہلے میں یہاں پر آئی تھی، اور میرا ایک ہی دن ہوا تھا پاکستان میں. تو میرے بھائی خانپور جا رہے تھے پیراگلائڈنگ کے لیے میرے ماموں کے ساتھ. تو ہم نے ان سے کہا ہم نے بھی جانا آپ کے ساتھ. ہی واز لائک اوکے آپ لوگ چلے ہمارے ساتھ. تو میں نے ان کو دیکھا، وہ انہوں نے اتنے پیارے پریوں کی طرح لینڈ کیا نا، تو میں نے کہا میں تو اس بہادر کی بہن ہوں تو میں بھی کر سکتی ہوں. حالانکہ میں نے کبھی پیراگلائڈنگ کی نہیں تھی. تو میں نے بھائی سے کہا بھائی مجھے پیرا سیلنگ کرنی ہے. بھائی نے کہا کیا بات ہے، چیتی بہن ہو تم میری. تو انہوں نے مجھے وہ لے کر گئے اور مجھے انہوں نے پیرا سیلنگ کروائی. یہ ماں ہے میری، ان کو میرے سے زیادہ جذبہ ہے. یہ کہتی ہے میں بھی کروں گی. اچھا، ہم نے ہارنس پہن لیے تھے سب نے. ماشاءاللہ. تو میں نے جب پیراسیلنگ کی تو لینڈنگ ٹائم پہ تھوڑا سا موسم ایسا تھا، کچھ ایسا تھا، میرے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے تو مجھ سے تھوڑا بھاگا نہیں گیا. تو میں جب لینڈ ہوئی تو میں زمین پہ میرا اینکل فریکچر ہو گیا تھا. میرے بھائی مجھے کہتے ہیں تو میری بیٹی ہے، شیر ہے، تو نے چیخنا نہیں ہے، میں تمہارا پاؤں سیدھا کروں گا اور تم نے بالکل بہادری سے دیکھنا ہے اس کو. تو میں نے کہا ہاں بھائی میں آپ کی بہادر بیٹی ہوں. تو میں نے اس نے نا میرا پاؤں ایسے سیدھا کیا، ٹوٹے ہوئے پاؤں کو. اچھا. اور میرے منہ سے اف بھی نہیں نکلی. انہوں نے مجھے اپنے کندھے پہ ڈالا اور ہاسپٹل تک پہنچایا. ماشاءاللہ. لیکن دبئی میں جب میں تھی اور مجھے یہ نیوز ملی تو میں بس صرف میرا یہی تھا کہ کاش میں ان کو اس کا بدلہ دے سکتی. لیکن ابھی میں انشاءاللہ آگے مجھے کہیں بھی موقع ملے گا میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. ایٹ دی اینڈ آپ سب سے میں قوم کے لیے، اور وہ بیٹے جو اس ٹائم پر میجر عدنان شہید کی بہادری کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تو آرمڈ فورسز میں جانا ہے یا اب تو ملک کے لیے کچھ ایسا کر دینا ہے، اگر کسی اور فیلڈ میں بھی ہیں تو ایسا کر دکھانا ہے کہ ملک اور قوم کا سر فخر سے بلند ہو جائے. میں چاہوں گی آپ لوگ ایک ایک کر کے سارے پیغام دیں. نانی سے سٹارٹ کریں. اللہ کرے مجھے تو لے جا رہے تو اچھا. ہم شہادت کے لیے ایک گولی بھی مار دوں نا تو مجھے 10 گولیاں. آپ کہہ رہی ہیں دہشت گردوں کو آپ ایک گولی بھی مار دیں تو آپ خوش؟ ہاں اچھا ہوگا، ایک بھی ماروں نا. ہم کہتی ہیں تو میرے کو 10 مارے، میرے کو ختم کر دے، لیکن میں ایک گولی مار دوں. آپ بھی شہادت چاہ رہی ہیں؟ ہاں میں آگے نہیں شہادت چاہ، ابھی اس بچے کے پیچھے میں بولی میں بھی اس کے ساتھ اتروں.
کتنا دنیا اس کے جنازے میں نے نہیں دیکھا. میں 80 سال کی ہوں گی یا 70 کی ہوں گی یا 50 کی, لیکن میں آج تک ہندو سکھوں سے لے کے ابھی تک ایسا کوئی نہیں دیکھا. واہ واہ. بہن ہونے کی حیثیت سے آپ ملک اور قوم کو, باقی بھائی جو ابھی آپ کے دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا پیغام دیں؟ بہت پیارا لڑکا تھا, بہت ایکچولی وہ صرف میرا بھائی نہیں تھا, وہ ملک کا بھائی تھا, دنیا کا بھائی تھا, سارے پاکستان کا اور بیٹا تھا. چونکہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا بہن بھائیوں میں, کچھ لوگ ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں, تو ہم سے بھی تھوڑی سی مسٹیک ہوئی کہ ہم دل سے اس کے لیے تیار تھے, لیکن بس ہمیں وہ شرم و شرمی میں کبھی آئی لو یو نہیں بول پائے, کبھی اس طرح اظہار محبت نہیں کر پائے. لیکن اب میرا ہر کسی کو ایک میسج ہے کہ اپنے پیار کا ضرور اظہار کریں زندگی میں, اپنے جو بھی آپ کو پیارے ہیں تو ان سے ضرور اظہار کریں. اور دوسرا یہ کہ اسٹرانگ بنیں, اس بندے کے ایک ایک خون کے قطرے کو دیکھیں, اور آپ لوگ بھی ویسے ہی کریں جو ہم سے چاہتا تھا. وہ تو کر گیا ہے, وہ تو انشاءاللہ جنت میں ہے, اب ہماری باری ہے, وہ ہمیں ایک ٹاسک دے گیا ہے اور انشاءاللہ ہم سب نے وہ کرنا ہے. بے شک. الحمدللہ. آنٹی آپ کیا پیغام دیں گی؟ میں کہتی ہوں سب ماؤں کو کہ اللہ آپ لوگوں کو میرے عدنان جیسے بہادر بیٹے دیں اور ہمت سے اور طاقت سے اس پہ قربان کریں, اپنے وطن پہ قربان. اس نے مجھے کہا تھا ماں میں اب سے, وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا, میں بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اظہار بھی کرتے تھے. لیکن جب وہ اس عجیب میں اپنے خون سے وہ کہتا ہے ماں آپ میری ماں ہے لیکن میری ماں ایک اور ہے, میں نے کہا اب کون سی ماں ہے آپ کی؟ کہتا ہے ماں میرا وطن میری ماں ہے, جس ٹائم میری ضرورت ہوگی میں نے کہا سو بسم اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ماشاءاللہ. اور میرے سب ماؤں کو یہ پیغام ہے بہادر بنے اور اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. بے شک. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے سب بچوں کی حفاظت کرے اور سب کو بہادری سے. آمین ثم آمین. انکل آپ کیا پیغام دیں گے لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں؟ میں کیا پیغام دوں گا, بچے مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ابھی آرمی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آپ کے بچے نے جو کارنامہ کیا نا وہ ایک مثال چھوڑ گیا رہتی دنیا تک کے لیے. اب وہ جو انہوں نے جو دیکھا کہ عدنان کے ساتھ جس طرح پروٹوکول کیا گیا تو وہ چاہتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ بھی اب ہو جائے. ماشاءاللہ. تو میں کیا پیغام دوں گا, بچے مجھے پیغام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. انکل آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں پیغام یہ ہے کہ لوگوں نے میجر عزیز بھٹی شہید, کرنل شیر خان شہید, نشان حیدر کو پڑھا ہے اور عدنان شہید کو دیکھا ہے, اور جو دیکھی ہوئی چیز ہے وہ قیامت تک یاد رہے گی اور یہ ان کے ذہن سے نکلے گی نہیں. اس بچے نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے اور میں سمجھتا ہوں پورے سوشل میڈیا اور ہر جگہ پہ وہ بچہ نمبر 1 پہ اس طرح مطلب آتا ہے, کھلتا ہے. تو اپنی فوج کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کریں جیسے اس بچے نے اپنی جان اور اپنے خون کے پرنالے میں کہوں گا, خالی خون نہیں دیا, اس کو 100 سے زیادہ یونٹس لگے تھے, وہ سب اس سے نکلے باہر. تو اس بچے کی خون کے ایک ایک قطرے کا انشاءاللہ حساب لینا ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے ملک میں یکجہتی کے ساتھ رہیں گے, اپنے فورسز کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ. یہ ملک ہے, یہ فوج ہے تو ہماری موج ہے. عدنان نے ہماری آزادی کی قیمت دی ہے, اس قیمت کو ہم نے بیچنا نہیں ہے, اس کو ہم نے انشاءاللہ پل مکمل وصول کرنا ہے. بے شک. انکل اب آخر میں وہ نعرہ جو آپ نے جنازے کے ٹائم پر لگایا تھا میجر عدنان شہید کے جسد خاکی کے ساتھ, وہ نعرے سے ہم اختتام. میں 3 نعرے لگاؤں گا اور اس کو ریکارڈ پہ رکھنا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد, میجر عدنان زندہ باد. بہت شکریہ آپ سب کا, والدہ کا بہت شکریہ, والد کا بہت شکریہ, نانی کا, سسر اینڈ ماموں کا, بہن کا, اور حائزن نور کا, رومان کا. ان کی اہلیہ کو ہم اسکرین پر نہیں لا سکتے لیکن ان کی بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے جس کو ہم کسی طریقے سے بھول نہیں سکتے. اپنے قرآن پاک میں لباس کہہ دیا گیا زوجین کو, تو اپنا لباس کسی کو دے دینا اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ پاکستان زندہ باد. اسی طریقے سے اپنے ملک کے لیے کام کرتے رہیے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اللہ حافظ.